گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب۔ میری خواہش تو تھی کہ آج غزہ سے ہٹ کے کسی اور موضوع پہ بات کی جائے، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس پہ مزید بات ہو، اور جس لحاظ سے جانیں جا رہی ہیں اور نہتے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور ایک بہت ہی طاقتور ایک ملک نے ایک ورلڈ کے سپر پاور کی بیکنگ سے جس طرح سے وہ اندھا دھند بمباری کر رہا ہے، اس کی مذمت اب تقریباً ہر طرف سے آ رہی ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اب امریکہ میں بھی جو کافی افسر اور اوپر کے لوگ، انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور اسرائیل کے اپنے اور اسرائیل کے باہر کافی یہودیوں نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ بہرحال جو میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ خاص وہ یہ ہے کہ اس پہ تو کئی طرح کے خیالات آ رہے ہیں لوگوں کے، جو ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن ایک جو آنی تھی جو بات اور وہ اب آ چکی ہے، وہ ایک کنسپیریسی تھیوری۔ ایک انڈین عالم، ایک مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں، یعنی حماس نے جو کچھ کیا، یہ ایک ایرانی سازش ہے، یعنی کہ اشارہ آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز کی طرف ہے، اور کہ یہ شیعہ کنسپیریسی ہے سنیوں کے خلاف۔ ایران نے انہیں اکسایا حماس کو تاکہ یہ وہ حملہ کریں، جس کے نتیجے میں پھر اسرائیل نے ان کے خلاف زبردست جو کارروائی کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ایران کی سازش جو ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے ہاتھوں سنیوں کو مروایا جائے۔ تو یہ تو رہی ایک کنسپیریسی تھیوری۔ اچھا، دوسری ہے جو میرے ایک عزیز دوست، بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ پی ایچ ڈی ہیں، حالانکہ سائنس کے پی ایچ ڈی ہیں، بہرحال انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے حماس اور جو ہے حماس جو ہے کام کر رہا ہے امریکہ کی طرف سے۔ یہ ایک امریکہ کی جو ایک سازش ہے کہ مڈل ایسٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے اور وہاں پہ اسرائیل جو ہے ایک طاقتور ملک کے طور پہ رہے۔ تو اس سازش کی ایک کڑی ہے جس میں کہ حماس جو ہے بطور امریکن ایجنٹ وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور چونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقصان چونکہ مسلمانوں کا ہی ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ امریکی سازش ہے۔ تو بہرحال اب سازش کی تھیوریوں سے ہٹ کے آتے ہیں ذرا یہ اپنے سیریس بات پہ، کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حماس کو یہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بہت ہی احمقانہ، اس لیے کہ یہ ناکام ہونا ہی تھا، اور اس کے نتیجے میں جو اسرائیل کا ریئیکشن آئے گا وہ بھی پتہ تھا، اور جس پہ کہ تباہی اور جانی نقصان ہوگا غزہ کا، اس لیے حماس کو یہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف ہیں وہ لوگ جو یقیناً یہ مانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو نہتے لوگوں کو مارا گیا حماس کے آپریشن کے نتیجے میں، خواہ وہ یہودی کیوں نہ ہو، لیکن عام لوگوں کی جانیں گئیں 1000 سے اوپر۔ لیکن جیسا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اس واقعے کو آپ الگ تھلگ نہیں دیکھ سکتے، ویکیوم میں یا خلا میں نہیں دیکھ سکتے، یہ ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے یا اس تاریخ کا نتیجہ ہے جو کافی سالوں سے وہاں پہ ہے۔ تو اس کا ایک حصے کے طور پہ دیکھنا چاہیے، جسے کہتے ہیں کہ ایکشن ریئیکشن، ایکشن ریئیکشن، اسی طرح۔ اور حماس کا یہ جو حملہ تھا یہ ایک سوچا سمجھا تھا، انہیں معلوم تھا کہ اس کا ریئیکشن ہوگا، لیکن یہ تھا کہ یہ جانیں جو جائیں گی، حماس والوں کی بھی جانیں جائیں گی، ظاہر ہے کہ زیادہ تر جو حماس کے ہیں وہ مارے ہی جائیں گے، لیکن یہ ایک سیکریفائس ہوگی جو فلسطین کے کوز کو واپس ٹیبل پہ لائے گی، اور فلسطینیوں کا اس سے فائدہ ہوگا۔ اور لگتا ایسا ہی ہے کہ حماس نے جیسے سمجھا تھا اسی طرح ہو رہا ہے،
اس لیے کہ اسرائیل نے جو اندھادھند جو آپریشن کیا ہے، بالکل انسانی قتل وہاں پہ ایک نسل کشی کے طور پہ جس طرح سے بے دردی سے وہاں پہ ہو رہا ہے، اس کی نتیجے میں ساری دنیا میں شور مچایا، صرف مسلمان مملکتوں میں نہیں، اور نہ صرف عرب ملکوں میں، بلکہ امریکہ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، فرانس میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، انگلینڈ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور صرف مسلمانوں کے اپنے طرف سے نہیں بلکہ وہاں کے مقامی لوگوں کی طرف سے بھی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ کافی یہودی جو اسرائیل میں رہتے ہیں یا اسرائیل کے باہر ہیں، وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کا جو کیا ہوا اور کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی اس طرح کے تصادم میں، ایک تو ہوتی ہے ٹیکٹکس اور ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی۔ ٹیکٹکس کو اردو میں کہیں گے چال چلنا، اور اسٹریٹجی ہوتی ہے حکمت عملی۔ تو ٹیکٹکس کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو حماس کا یہ حملہ جو ہے کافی مہنگا پڑا، یعنی کہ اسرائیلی اگر 1400 مارے گئے تو یہاں پہ 10,000 اور 11,000 تو فلسطینی مر چکے ہیں، 1/3 اپنے غزہ کے جو مکانات ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ چال کے طور پہ تو یہ ناکام، لیکن حکمت عملی کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کامیاب آپریشن ہے، اس لیے کہ اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے، لانگ ٹرم جو کانسیکوینسز ہوں گے، وہ فلسطین کے لیے اچھے ہوں گے، اسرائیل کے لیے وہ منفی ہوں گے، نیگیٹو ہوں گے۔ اسی طرح سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بیٹل، جسے اردو میں کہیں گے کہ مٹبھیڑ، یعنی جو فائٹ ہوتی ہے فوجوں کے درمیان یا دو جو ہوتے ہیں اینٹیٹیز، اور دوسری ہوتی ہے جنگ، یعنی انگریزی میں جو وار۔ تو بیٹل اینڈ وار دو الگ چیزیں ہیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ملک جو ہے ساری بیٹلز وہ جیتے لیکن وہ جنگ ہار جائے۔ اس کا بہترین جو اگزامپل ہے وہ ہے ویتنام میں امریکہ یا افغانستان میں امریکہ۔ امریکہ کی فوج کوئی بھی بیٹل یعنی مٹبھیڑ نہیں ہاری، لیکن جنگ ہار گئی۔ تو بیٹل ساری جیت کے بھی جنگ ہاری جا سکتی ہے، جیسا کہ ویتنام میں ہوا یا جیسا کہ افغانستان میں ہوا امریکہ کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے اسرائیلی فوج جو ہے ساری بیٹلز وہ جیت سکتی ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ وہ جنگ ہار جائے۔ اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی حماس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں اسرائیل کا مقابلہ تو حماس نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے کہیں تو بیٹلز تو حماس ہار جائے گی، لیکن جنگ جیتے گی حماس اور فلسطین کے لوگ، اور اشارے اب اسی طرف ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اچھا، اور اب آتے ہیں ایک اور چیز پہ کہ یہ جو کہنا ہے کہ حماس کو اگر معلوم تھا، اور یقیناً یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کے نتیجے میں کتنے فلسطینی مارے جائیں گے غزہ کے، تو اس وجہ سے حماس کو یہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یاد دلاؤں کہ کسی بھی جنگ میں ایسا نہیں ہوتا کہ جنگ کرنے والا جو ہے دونوں فریق، اور خاص کر جو جنگ کی شروعات کرتا ہے، وہ یہ سوچے کہ اس میں نقصانات کتنے ہوں گے۔ تو اب ایک خاص آپریشن کا ذکر کرتا ہوں جس کا نام ہے ٹیٹ آفینسو۔ یہ ہے ویتنام کی جنگ سے متعلق۔ ٹیٹ جو ہے یہ ویتنامی زبان میں کہتے ہیں نئے سال کو۔ تو 1968 کے 30 جنوری کو جو ویتنام کا نیا سال تھا، نارتھ ویتنام اور ویت کانگ جو امریکہ کے خلاف اور امریکہ کی حامی جو فوج تھی ساؤتھ ویتنام، ان کے خلاف جو جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے 1968 کے جنوری 31 کو ایک اچانک ایک حملہ کیا جس کو کہتے ہیں ٹیٹ آفینسو۔ اور جو امریکی اور ساؤتھ ویتنامیز تھے وہ بڑے اچنبھا رہ گئے، جیسے ابھی ہوا اسرائیل کے ساتھ، اور انہوں نے شروع کے کئی دنوں میں کافی چیزوں پہ قبضہ کر لیا، کافی شہروں پہ یا شہروں کے کافی حصوں پہ، اور سائگون جو کیپٹل تھا ساؤتھ ویتنام کا، اس کے امریکن ایمبیسی کے اندر گھس آئے۔ لیکن یہ جنگ پھر چلی تقریباً 2 مہینے، اور 1 لاکھ ویتنامی سویلینز مارے گئے، اور امریکہ نے اور ساؤتھ ویتنام کے آرمی نے انہیں پسپا کر دیا، ویت کانگ کو اور نارتھ ویتنام کو فوجوں کو، اور اپنا قبضہ دوبارہ ان کا بحال ہو گیا۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ایک چال کے طور پہ، یعنی ٹیکٹکس کے طور پہ، یہ ٹیٹ آفینسو ناکام رہا،
لیکن اس کے نتیجے میں امریکہ میں جو آوازیں اٹھنی شروع ہوئی اور جو اینٹی وار موومنٹ پھر آگے بڑھا، تو امریکہ کو پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ اپنی انوالومنٹ کم کرنی پڑی، اور پھر بالآخر امریکہ نے وہاں سے ودڈرول کر لی۔ تو جو ٹیکٹیکلی تو ڈیفیٹ تھی ٹیٹ آفینسیو یہ کمیونسٹوں کے لیے، لیکن اسٹریٹجک وہ وکٹری تھی کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے لیے اچھا ہوا، یعنی امریکہ وہاں سے پسپا ہو گیا۔ تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ہوگا۔ اچھا، اور سویلین ڈیتھ کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ 1,00,000 سویلین ساؤتھ ویتنام کے مارے گئے تھے۔ تو اب آتے ہیں اور جو جنگوں میں جس طرح سے جانیں جاتی ہیں یا گئی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں 10 ملین یعنی 1 کروڑ یہ فوجی اموات ہوئی تھی، یعنی سولجرز کی بات ہو رہی ہے، 1 کروڑ، اور سویلینز مارے گئے تھے تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ، ٹوٹل 80 لاکھ، یعنی 1 کروڑ کے قریب وہ بھی۔ دوسری جنگ عظیم میں جو فوجی اموات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 2.5 کروڑ 24 ملین، اور سویلین جو اموات ہوئی تھی وہ 5 کروڑ، یعنی اس کی دگنا۔ اچھا، اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ نے جو حصہ لیا جنگوں میں، بڑی بڑی جنگوں میں، اس میں کتنی اموات ہوئی۔ اور امریکہ نے جو جنگوں میں حصہ لیا، آپ کو یاد رہے کہ امریکہ کے سرزمین پہ کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی۔ امریکہ نے ساری جنگیں دوسرے ملکوں کے علاقوں میں لڑی، وہ ایشیا میں ہو یا یورپ میں ہو۔ تو اس میں پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کے کل مارے گئے فوجیوں کی میں بات کر رہا ہوں 1,16,000۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے مارے گئے فوجی تقریباً 4 لاکھ۔ کوریا کی جنگ میں جو 1950 سے 1953 تک چلی، جس کے نتیجے میں ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا ابھی بٹے ہوئے ہیں 2 حصوں میں، اس میں امریکہ کے مارے گئے تقریباً 35,000 فوجی۔ اور ویتنام کے جنگ میں امریکہ کے مارے گئے تقریباً 55,000 سے اوپر فوجی۔ تو اتنی امریکہ کی اموات ہوئیں یا کیجولٹیز ہوئیں، یعنی ڈیڈ کی بات کر رہا ہوں ان جنگوں میں، لیکن امریکہ نے حصہ لیا، جبکہ امریکہ کی سرزمین پہ کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ لے لیں جاپان نے جو اٹیک کیا تھا پرل ہاربر پہ، جس کے نتیجے میں امریکہ دوسری جنگ عظیم میں آیا۔ جنگ عظیم تو شروع ہو گئی تھی 1 ستمبر 1939 کو، لیکن جاپان کے اٹیک کے بعد امریکہ اس میں آتا ہے، اور جاپان نے پرل ہاربر پہ اٹیک کیا تھا 7 دسمبر 1941 کو۔ اچانک صبح تقریباً 7:45 بجے اس کے 365 جاپانی طیاروں نے، یعنی یہ ایئر فورس کے، انہوں نے پرل ہاربر جو ہوائی امریکہ کا جو وہاں پہ اڈا تھا پرل ہاربر پہ، اس پہ اٹیک کیا۔ ٹو بی ایگزیکٹ 353 ایئر کرافٹ تھے اس کے، اور امریکہ کے جو وہاں پہ جو 8 جو سمندری جو اپنا یہ نیول شپس تھے، یہ ملٹری نیول شپس، ان میں سے 4 کو ڈبو دیا اور 4 کو ڈیمیج کر دیا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے، اور جنگ پھر چلتی ہے اور کئی سال تک۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ختم ہوتی ہے اگست 1945 میں، اور کیسے ختم ہوتی ہے کہ امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پہ ایٹم بم گرائے، 6 اگست کو ہیروشیما میں اور 9 اگست کو یہ 1945 کو ناگاساکی پہ۔ ان دونوں جو نیوکلیئر بومبنگ سے جو مارے گئے دونوں شہروں میں ملا کے ڈائریکٹلی، اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ 1,29,000 سے لے کے 2,26,000۔ اب یہ فگر میں اس لیے اتنا جو گیپ ہے وہ یہ کہ کتنے مارے گئے اسی دن ڈائریکٹلی، اور کتنے پھر اس کے جو اثرات تھے بعد میں، جو ریڈیشن وغیرہ اور جو زخم اس کے نتیجے میں مارے گئے۔ بہرحال تو مرنے والوں کی تعداد 2 بم سے، صرف 2 بم
سے 1,29,000 سے لے کے 2,26,000. تو اب یہ دوسرے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم میں جو کل جو اموات ہوئی تھی فوجیوں کی وہ تھیں 2.5 کروڑ. تو اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ممالک کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ مارے جائیں گے؟ جو سویلینز یہ دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ مارے گئے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ حماس کو سوچنا چاہیے تھا، یہ ان ریئلسٹک ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ حماس نے جو چال چلی ہے اس کے نتیجے میں فلسطینی کوز کو بہت فائدہ ہوگا. اور یہ بات اب یقینی ہوتی جا رہی ہے جس طرح سے کہ دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور شروع میں تو بائیڈن نے کھل کے سپورٹ دیا تھا، بالکل اوپن اینڈڈ سپورٹ دیا تھا اسرائیل کو. ابھی بھی خیر وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کی باتیں پہلے نہیں ہوتی تھیں اب وائٹ ہاؤس سے بھی آ رہی ہیں اور سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل مزید اس طرح سے نہیں کر سکتا، اور اسرائیل پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اور چلتے چلتے ذکر کروں ایک آرٹیکل کا جو آج نیو یارک ٹائمز میں ہے. اس کے لکھنے والے کا نام ہے عمر بارتوف، جو یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور جنہوں نے کئی سال اسرائیلی آرمی میں بھی اپنا سرو کیا ہے بلکہ سائنائی میں. وہ اب ہسٹورین ہیں امریکہ میں. انہوں نے ایک آرٹیکل آج لکھا ہے نیو یارک ٹائمز میں، بہت ہی بہترین آرٹیکل ہے. اس کا ذکر میں اگلے ویلاگ میں آپ سے کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ.